پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر اور پی ٹی آئی کے وکیل شاہ فیصل عدالت میں پیش۔ وکیل پی ٹی آئی نے بتایا بیرسٹر گوہر اور علی ظفر راستے میں ہیں، عدالت نے کہا وہ آ جائیں پھر کیس کو سنیں گے۔ پیپلز پارٹی جس طرف ہوگی ادھر حکومت بنے گی۔ الیکشن لڑ رہا ہوں تو خواہش ہوگی کہ وزیر اعظم بنوں۔ خود کو چوتھی بار وزیر اعظم کہنے والا گھر سے نہیں نکل رہا۔ نواز شریف چاہیں یا نہ چاہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا اے آبائی نیوز کو انٹرویو، بولے ہم سمجھے تھے میاں صاحب نے تاریخ سے سبق سیکھا لیکن وہ بھول گئے۔ بلاول نے کہا سائفر معاملے میں بانی پی ٹی آئی نے عوام کو بے وقوف بنایا، سیکیورٹی معاملات پر سمجھوتا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج ڈیرہ بگٹی کی تحصیل بیکھڑ میں پنڈال سجائے گی۔ جلسہ گاہ کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا۔ چیئرمین آصف زرداری جیالوں سے خطاب کریں گے۔ آصف علی زرداری ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ بہاولپور میں نہر میں بس جا گری، 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے بہاول وکٹوریہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ Extent of lack of qualification of a member of the parliament as envisaged under Article 62(1)(f) is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ سیاستدانوں پر تاحیات نااہلی کی لٹکتی تلوار ہٹا دی گئی۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ دیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تاحیات نااہلی کا دیا گیا ڈکلیریشن دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی انتخابات لڑنے اور ووٹ کے حق سے متصادم ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی گئی۔ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ 7 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری۔ پارلیمنٹ سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال ہوگی۔ تاحیات نااہلی کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا مختصر اختلافی نوٹ لکھا، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت امیدواروں کی اہلیت کا تعین تاحیات ہے نہ ہی مستقل۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اہلیت کورٹ آف لاء کی ڈکلیریشن تک محدود ہے۔ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تب تک رہتی ہے جب تک کورٹ آف لاء کی ڈکلیریشن ہو۔ طے ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا۔ سپریم کورٹ فیصلے سے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کی گھناؤنی سازش مکمل طور پر دم توڑ چکی۔ دل کی گہرائیوں سے اپنے قائد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، نواز شریف کے الیکشن میں حصہ لینے کی راہ میں اب کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا، نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے تاحیات نااہلی کی عدالتی ناانصافی کا سیاہ باب آخرکار ختم ہوا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کی من چاہی تشریح کر کے پاکستان کو دلدل میں دھکیلنے والے سیاہ کردار مجرم قرار پائے۔ اس فیصلے نے اس ناانصافی کو درست کیا ہے جو کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف صاحب کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے پارلیمان کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ سیاسی رہنماؤں کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ احسن اقبال نے کہا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کر نواز شریف کو اہل قرار دیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے، ایک ناانصافی ہوئی تھی جس کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا۔ قمر زمان قائرہ نے کہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمان کی بالادستی کا اعتراف ہے۔ امین الحق کی نون لیگ کو مبارکباد، سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ زاہد خان کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل کی غلط تشریح کی گئی تھی جس کو درست کیا گیا۔
सरबराह पिलदत अहमद बिलाल महबूब ने कहा, सियासी रहनुमाओं की ताहयात नाअहली का जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ बहाल कर दिया। माहिर कानून एडवोकेट शहबाज खोसा ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नजरसानी अपीलें खारिज हो चुकी। जिस केस में नजरसानी खारिज हो चुकी हो दोबारा नहीं खोला जा सकता। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा, यह तासुर गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला भी मानना पड़ेगा। अब हम खत्म हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन के लिए अहल है। इसराइल की गजा पर बमबारी, खान यूनिस पर हमलों में मजीद 15 अफराद जाँ बहक। इसराइल का गजा में सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। इसराइली फौज का कहना है फैक्ट्री में 100 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे। इसराइली वजीर दिफा का कहना है गजा की पट्टी पर जंग के तीसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें फौजी ऑपरेशन में कमी पर गौर किया जाएगा। इसराइल हमास को तबाह करने, गजा पर उसका कंट्रोल खत्म करने और इसराइली कैदियों को रिहा करने के अपने मकसद को तर्क नहीं करेगा। के बाला इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत में हर तरफ सफेदी छा गई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा और कल्लात में पारा -2 रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित कालाम में -5, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां। ऑकलैंड में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा।